وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین کرام، آج کی گفتگو کا عنوان حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی تعلیمات، ان کے پیغامات و ارشادات ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ ایسے پیغمبر ہیں تمام مذاہب اپنی نسبت ان کی جانب کرتے ہیں، اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیروکار قرار دیتے ہیں۔ کیا یہودی، کیا عیسائی، کیا مشرکین، کیا امت مسلمہ، ہر ایک اپنی نسبت بھی ان سے کرتا ہے اور اسی لیے اسے اپنے لیے باعث فخر بھی سمجھتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات میں بہت چیزیں ہیں، دو چیزیں نمایاں ہیں، ایک توحید اور دوسری اس پر استقامت۔ پیغام توحید اور استقامت علی التوحید۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف جتنے مذاہب اپنی نسبت کرتے ہیں، ان کے پیروکار ہونے کے دعوے دار ہیں۔ اس نسبت اور دعوے میں حق پر فقط امت مسلمہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیغام توحید اور استقامت، اس پر امت مسلمہ کاربند ہے۔ باقی تمام مذاہب ان دونوں چیزوں سے دستبردار ہو چکے ہیں۔ البتہ اس لفظی نسبت سے دیگر مذاہب ایک فائدہ اٹھاتے ہیں۔ وہ فائدہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام نامی، اسم گرامی کو ان کی جانب اپنی نسبت کرنے کو بطور ذریعہ استعمال کرتے ہیں، شیلٹر کے طور پر اسلام کی راہ میں رکاوٹ پیدا کرنے کے لیے۔ اور یہ آج کی بات نہیں ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ حیات میں بھی مخالفین اسلام نے، یہود و نصارہ اور مشرکین عرب نے ایسا کیا تھا۔ یہودی کہتے تھے ابراہیم یہودی ہیں، عیسائی کہتے تھے ابراہیم عیسائی ہیں، مشرکین کہتے تھے ہم ان کے پیروکار ہیں۔ اور یہ کہہ کر جو ان کے کفریہ عقائد تھے، شرکیہ عقائد تھے، اس زمانے کی جو ان کی رسوم و رواج تھے، انہیں وہ سند تصدیق فراہم کرتے تھے کہ ہم تو ابراہیمی ہیں، اور ابراہیمی بھلا کیسے غلط ہو سکتے ہیں، ہم ان کے نام لیوا ہیں، ان کے پیروکار ہیں۔ اللہ نے قرآن کریم میں ان تمام مذاہب کی نفی فرما دی۔
ان کے نظریے کو رد کر دیا، مسترد کیا۔ فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا، ابراہیم یہودی نہیں تھے، ولا نصرانیا، نصرانی اور عیسائی بھی نہیں تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، وہ تو حنیف مسلمان تھے، حنیف مسلمان تھے۔ مسلمان فرما بردار کو کہتے ہیں، حنیف کسے کہتے ہیں؟ جو حق پر اس طرح قائم ہو کہ خلاف حق کی طرف اس کا ادنا سا جھکاؤ بھی نہ ہو، کفر و شرک سے مکمل اجتناب کرتے ہوئے استقامت کے ساتھ حق پر قائم ہو۔ وما کان من المشرکین، حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے، موحد اعظم تھے۔ قرآن کریم نے ان تینوں مذاہب کی نفی کر دی۔ یہاں ایک بات اور سمجھیے، یہود و نصارہ اور امت مسلمہ میں فرق دیکھیے۔ یہودی کہتے تھے ابراہیم یہودی ہے، گویا وہ ابراہیم کو اپنے مذہب پہ لاتے تھے۔ عیسائی کہتے تھے ابراہیم نصرانی ہے، وہ بھی انہیں اپنے مذہب پر لاتے تھے۔ اور مسلمان کہتے ہیں کہ قرآن کریم کا حکم ہے ابراہیم کی پیروی کرو، یہ خود حضرت ابراہیم کی تعلیمات پر جاتے ہیں۔ گویا حضرت ابراہیم کا جو اصل احترام ہے، ان کا جو اعزاز اور اکرام ہے، اگر صحیح معنوں میں کیا ہے تو امت مسلمہ نے کیا ہے۔ ان کے مقام و مرتبہ کی صحیح رعایت امت مسلمہ نے کی ہے۔ جو دیگر مذاہب ان کا نام لیتے ہیں وہ اس سے محروم نظر آتے ہیں، ان کے پاس یہ حقیقت نہیں ہے۔ تو عرض میں نے یہ کیا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ حیات میں بھی یہود و نصارہ اور مشرکین عرب نے حضرت ابراہیم کا نام اور اپنی ان سے نسبت کرنے کو اسلام کے خلاف استعمال کیا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو غلط قرار دیتے ہوئے فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولیکن کان حنیفا مسلما۔ بالکل اسی طرح آج کے دور میں ہو رہا ہے۔ آج کے اہل کتاب غیر مسلم یہود و نصارہ، وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نسبت کو اور ان کے نام کو اسلام کے روکنے کے لیے، اسلام کی راہ میں رکاوٹ پیدا کرنے کے لیے، اسلام کے پھیلاؤ کو محدود کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ آج غیر مسلم دانشور یہ بات سمجھ چکے ہیں کہ امت مسلمہ کی اور اس کے علاوہ انسانیت کی وحی الہی سے وابستگی انتہائی ضروری ہے۔ آسمانی تعلیمات سے وابستہ رہنا انتہائی ضروری ہے۔ وحی الہی اور آسمانی تعلیمات سے الگ ہونے کے منفی، تلخ اور بھیانک نتائج کو عالمی دانشور سمجھ چکے ہیں۔ اس لیے وہ یہ بات کہنے پر مجبور ہے کہ انسانیت کو وحی الہی اور آسمانی تعلیمات سے الگ نہیں ہونا چاہیے۔ وحی الہی اور آسمانی تعلیمات انسانیت کی ضرورت ہے۔ تو جب اس نقطے پر وہ آ گئے تو آگے انہیں پتہ ہے وحی اور آسمانی تعلیمات نہ یہودیوں کے پاس ہیں نہ عیسائیوں کے پاس ہیں۔ وحی الہی اور آسمانی تعلیمات کا مستند ذخیرہ اگر ہے تو امت مسلمہ کے پاس ہے۔ اب چاہیے تو یہ تھا وہ کہتے قرآن کی پیروی کر لو، صاحب قرآن کی اتباع کر لو، لیکن انہوں نے حضرت ابراہیم کا نام استعمال کر کے ان سے نسبت کا سہارا لے کر پھر اسلام کی راہ میں رکاوٹ کھڑی کی۔ اور آج عالمی دانشور یہ بات کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، دیکھیے جی
تمام مذاہب حضرت ابراہیم کے نام لیوا ہیں تو انہیں مل جل کر دعوت دینی چاہیے۔ تمام مذاہب اپنی نسبت حضرت ابراہیم کی طرف کرتے ہیں، انہیں مل جل کر رہنا چاہیے، مل جل کر انسانیت کی رہنمائی کرنی چاہیے، رواداری کے ساتھ چلنا چاہیے۔ اس طرح دین اسلام سے ابراہیم کا نام لے کر آج کا کفر بھی لوگوں کو دور کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے اللہ نے قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیغام اس حوالہ سے لوگوں کے سامنے کھول دیا۔ اللہ فرماتے ہیں قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، تمہارے لیے حضرت ابراہیم کی ذات گرامی میں بہترین نمونہ ہے۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، ابراہیم اور ان کے ساتھیوں میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ کب؟ اذ قالوا لقومہم، جس وقت انہوں نے اپنی قوم کو کہا انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، ہم تم سے بھی بیزار ہیں اور جن کی تم عبادت کرتے ہو ان سے بھی بیزار ہیں۔ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا، ہم تمہارا انکار کرتے ہیں۔ کفرنا بکم، ہمارے اور تمہارے درمیان بغضاء اور عداوت ہمیشہ کے لیے ظاہر ہو چکی ہے۔ حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ، یہاں تک کہ تم ایک اللہ پر ایمان لے آؤ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ وہ پیغام تھا جس نے یہ بات واضح کر دی کہ جب تک یہود و نصارہ، مشرکین، دنیا بھر کے انسان کفر، شرک اور اپنے رسوم و رواج کو چھوڑ کر ایک اللہ پر ایمان نہیں لے آتے، اس کی ذات پر، اس کی صفات پر، اور اپنے اعتقاد کو اللہ کی ذات اور صفات میں شرکت سے پاک نہیں کر لیتے، اس وقت تک ہمارے اور ان کے درمیان عداوت اور بغضاء ختم نہیں ہو سکتا۔ تو آج کی عالمی دنیا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام لے کر، حضرت ابراہیم سے نسبت کا اظہار کر کے جو حق اور باطل کو گڑمڑ کرنا چاہتی ہے، توحید اور شرک کو اکٹھا کرنا چاہتی ہے، باہم ملا کے چلنا چاہتی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس پیغام سے یہ بات واضح ہو چکی، ان کے دو ٹوک اعلان سے یہ بات کھل کے سامنے آ گئی کہ اس طرح اکٹھا نہیں رہا جا سکتا، اس طرح ہم نہیں چل سکتے۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نجران کے عیسائیوں کے وفد سے مکالمہ کیا تو اس وقت بھی اللہ نے آپ کو یہی بات بتائی کہ انہیں کہہ دیجئے، قل، کہہ دیجئے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، تعالوا الی کلمۃ، ایک ایسی بات پہ آ جاؤ، سواء بیننا و بینکم، جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، قدر مشترک کی حیثیت رکھتی ہے۔ اہل کتاب بھی اسے تسلیم کرتے ہیں، اہل ایمان بھی تسلیم کرتے ہیں۔ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا اللہ، یہ کہ ہم غیر اللہ کی عبادت نہیں کریں گے، ولا نشرک بہ شیئا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہم میں سے کوئی ایک دوسرے کو رب نہیں بنائے گا۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر اعراض کرو، اگر وہ اعراض کرے تو فَقُولُوا، پھر یہ بات کہہ دو کہ ہم تو مسلمان ہیں۔ تو یہاں بھی اس آیت کریمہ میں بھی یہ بتایا گیا کہ دو باتیں قدر مشترک کی حیثیت رکھتی ہیں اہل ایمان اور اہل کتاب میں۔ ایک یہ کہ غیر اللہ کی عبادت نہیں ہوگی، دوسرا یہ کہ انسان پر انسان کی خدائی نہیں ہو سکتی، انسان پر انسان کی خدائی نہیں ہو سکتی۔ یہ وہ پیغام تھا جو اللہ نے اپنے نبی کو دیا۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ساتھ
نسبت انہی لوگوں کی درست اور حق قرار دی ہے جو حضرت ابراہیم کے لائے ہوئے پیغام توحید پر قائم ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات واضح کر دی، اور پھر اہل ایمان کے لیے خاص طور پہ توحید پر، دین پر استقامت کا حکم حضرت ابراہیم کی طرف سے اس امت کو پہنچا۔ ترمذی میں اور دیگر کتابوں میں روایت آتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے، جہاں دیگر انبیاء سے ملاقات ہوئی، وہاں خاتم الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم سے بھی ملاقات کی۔ حضور معراج پہ گئے، دیگر نبیوں کے ساتھ حضرت ابراہیم سے بھی ملے، لقیت ابراہیم لیلۃ اسریہ بھی۔ فقال، حضرت ابراہیم نے حضور کو کیا پیغام دیا؟ یا محمد اقرا امتک منی السلام، اپنی امت کو میری جانب سے سلام کہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو سلام بھیجا صاحب امت کے ہاتھوں۔ یہ کتنی خوش نصیب امت ہے، کتنی خوش بخت امت ہے کہ جد الانبیاء کا سلام خاتم الانبیاء اس امت کے لیے لے کے آئے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اپنی امت کو کہہ دو کہ ان الجنت طیبۃ، جنت بڑی پاکیزہ ہے، بڑی پاک صاف ہے۔ عذبۃ الماء، اس کی مٹی میٹھے پانی والی ہے۔ وَإِنَّهَا قِيعَانٌ، جنت ایک چٹیل میدان ہے، چٹیل میدان ہے۔ إِنَّ غِرَاسَهَا، اس کی شجر کاری کیا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کی شجر کاری، آباد کاری، اس کا سبزہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر، سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، والحمد للہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ولا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ الوہیت حقیقی فقط اللہ کے لیے ہے، اور الوہیت حقیقی کیا ہے کہ واجب الوجود فقط اللہ کو مانا جائے، عبادت کا حقدار فقط اللہ کو مانا جائے۔ واجب الوجود بھی اللہ ہے، عبادت کا حقدار بھی اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی واجب الوجود نہیں۔ مجوسی اللہ کے علاوہ کو واجب الوجود مانتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کا حقدار نہیں۔ مشرک اللہ کے علاوہ کو عبادت کا حقدار مانتے ہیں۔ گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضور کے ذریعے ہم تک پیغام یہ پہنچایا کہ اللہ کا ذکر کرو، اللہ کی توحید پر قائم رہو، استقامت اختیار کرو، جنت تمہاری ہے، تم جنت کے ہو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہمیں پیغام کیا دیتی ہے، ان کی تعلیمات کیا ہیں؟ توحید پر قائم رہنا، پیغام توحید۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام فکری اور قولی توحید تک محدود نہیں تھے، بلکہ انہوں نے عملی اور فعلی توحید بھی دنیا کے سامنے پیش کی۔ فکری توحید بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، قولی توحید بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انسانیت کے سامنے رکھی۔ توحید کی فکر، توحید کی بات ماں کے سامنے، باپ کے سامنے۔ اذ قال ابراہیم لأبیہ لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ قوم کے سامنے بھی ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، اور پھر بادشاہ وقت کے سامنے بھی الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک
اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، سورۃ البقرہ میں اللہ نے پورا مکالمہ ذکر کیا جو حضرت ابراہیم کا نمرود سے ہوا۔ تو فکری اور قولی توحید ہی نہیں تھی بلکہ فعلی اور عملی توحید بھی تھی۔ شرک کے خلاف فکری اور قولی کاروائی نہیں کی بلکہ فعلی اور عملی کاروائی بھی کی، فعلی اور عملی کاروائی۔ قوم جب میلے پہ جانے لگی تو پہلے کہہ چکے تھے تاللہ لأکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین۔ قوم میلے پہ چلی گئی تو شرک کے خلاف فعلی اور عملی کاروائی وجود میں لائے، جتنے بت تھے سب کو ریزہ ریزہ کر دیا، فجعلہم جزازا الا کبیرا، بڑے کو چھوڑ دیا، بعض روایات میں آتا ہے کلہاڑی بھی اس کے کندھے پہ رکھ دی، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں یا ان کی بے بسی دیکھ کر اللہ کی طرف رجوع کریں، توحید کی طرف مائل ہو جائیں۔ یہ تھی فعلی کاروائی شرک کے خلاف۔ تو شرک کے خلاف فکری اور قولی جد و جہد نہیں تھی، عملی اور فعلی جد و جہد بھی تھی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید کا پیغام دے کے گئے۔ دیگر مذاہب اگرچہ ان سے نسبت کا اظہار کرتے ہیں مگر ان کے پیغام توحید پر امت مسلمہ کاربند ہے، باقی شرک میں مبتلا ہو چکے۔ جو مذہب یہ کہتا ہے مسیح ابن اللہ، حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، جو کہتا ہے عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، جو عقیدہ تثلیث کا قائل ہے، وہ حضرت ابراہیم کی جانب نسبت کرنے میں کیسے حق پہ ہو سکتا ہے؟ جو مشرکین ہر چرتی چمکتی شے کے سامنے جبیل نیاز کا تقدس پامال کر دیا کرتے تھے، ان کی حضرت ابراہیم سے نسبت کیسے پر حق ہو سکتی ہے؟ اسی امت اور اسی جماعت اور اسی گروہ کی نسبت پر حق ہے کہ جو حجر اسود کو بھی خطاب کر کے کہے انکا حجرن، میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، لا تنفع ولا تضر، نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، میں تجھے بوسہ کبھی نہ دیتا، اگر تجھے میرے پیغمبر نے بوسہ نہ دیا ہوتا، تجھے اس لیے چومتا ہوں کہ تجھے محمد کے لبوں نے چوما ہے۔ یہ صحیح معنوں میں پیروکار ہے حضرت ابراہیم کی۔ اور پھر توحید پر استقامت یہ ان کی دوسری تعلیم ہے۔ اللہ نے اپنے نبی سے بھی یہی فرمایا فاستقم کما امرت، یہی فرمایا۔ حضرت ابراہیم توحید پر ثابت قدم رہے، پوری زندگی ثابت قدم رہے۔ آگ میں ڈالا گیا، آگ ان کے قدم متزلزل نہیں کر سکی، ہجرت کرنا پڑی، اس ہجرت نے بھی ان کی استقامت میں خلل نہیں ڈالا۔ مستقیم ایسے تھے، عراق میں پیدا ہوئے، شام ہجرت کر کے گئے، وہاں سے فلسطین چلے گئے، وہاں جا کے آباد ہو گئے، اسے ہی اپنی دعوت کا مرکز بنایا۔ پھر وہاں سے مصر گئے اپنی بیوی سارہ کے ساتھ۔ مصر کے بادشاہ نے اپنی بیٹی ہاجرہ حضرت ابراہیم کی خدمت میں پیش کر دی، ان سے نکاح ہو گیا۔ اللہ نے اسماعیل ہاجرہ کے بطن سے پیدا کیے، اسحاق سارہ کے بطن سے پیدا کیے۔ جب آپ کا بیٹا اسماعیل چلنے پھرنے کے قابل ہوا، دوڑنے بھاگنے لگا، ہاتھ بٹانے کی عمر کو پہنچا تو خواب دکھا دیا، ذبح کرو۔ اس پہ بھی انہوں نے کسی تردد کا اظہار نہیں کیا۔ اور اس سے پہلے جب حکم ہوا بے آب و گیا وادی میں چھوڑ آؤ، اس پہ بھی کسی تردد کا اظہار نہیں کیا۔ استقامت ایسی تھی۔ اللہ نے بڑے امتحانوں میں ڈالا، بڑی آزمائشوں سے گزارا۔ حضرت ابراہیم نے ہر آزمائش کو خندہ پیشانی سے قبول کیا اور اس میں کامیابی حاصل کی۔ اللہ نے آزمایا، اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات، مختلف طریقوں سے، فاتمہن، وہ پورے اترے۔ پھر اللہ نے کہا انی جاعلک للناس اماما، تجھے انسانیت کا امام بناتا ہوں، انسانیت کا امام، کسی خاص طبقے کا نہیں۔
اسی کا یہ اثر ہے۔ آج یہودی بھی اپنی نسبت حضرت ابراہیم سے کرتے ہیں، عیسائی بھی اپنی نسبت حضرت ابراہیم سے کرتے ہیں، مشرکین عرب بھی اپنی نسبت ان سے کرتے تھے۔ اہل ایمان تو ان کی نسبت کے حقیقی قدردان اور پاسبان ہے۔ یہ پھل تھا عقیدہ توحید پر کاربند رہنے کا، عقیدہ توحید پر استقامت کا۔ تو حضرت ابراہیم کا پیغام ہمارے لیے بھی یہی ہے کہ ہم ان کے پیغام توحید کو اپنی زندگی میں لائیں، شرک، بدعات، رسم و رواج کو خیر آباد کہہ دیں اور پھر اس پہ ڈٹ جائیں۔ جو بھی حالات آئیں، کوئی بھی کہے فلانی جگہ سجدہ کیا جائے تو یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے، فلانی جگہ چڑھاوا چڑھایا جائے تو یوں ہو جاتا ہے۔ اللہ سے بڑی بارگاہ کسی کی بارگاہ نہیں، اور اللہ کے سامنے نذرانہ پیش کرنے سے بہتر نذرانہ کوئی نہیں۔ یہی سے مشکلیں حل ہوتی ہیں، یہی سے خیر دامن میں آتی ہے۔ تو تعلیم حضرت ابراہیم کی یہ ہے، پیغام یہ ہے کہ موحد بن جاؤ، توحید پر استقامت اختیار کرو، پھر دیکھنا اللہ کے انعامات کی بارش کیسے برستی ہے، پھر دیکھنا اللہ تعالیٰ تمہیں فتح اور کامیابی کیسے دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کا نام آج اس قدر بلند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے درود میں حضرت ابراہیم کا نام شامل کر دیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ یہ توحید پر استقامت کے ثمرات ہیں۔ جس کی پیشانی جگہ جگہ جھکے، جو ہر چڑھتی چمکتی شے کو سجدہ کرے، رب کی عنایت اس پہ کیسے برسے۔ تو اللہ کی توحید پہ استقامت اختیار کیجئے، انبیاء کی تعلیمات کو حرز جان بنائیے، اور پھر اس کی برکات دیکھیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضرت ابراہیم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔